ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء أو كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات بابرکات پر بے پناہ ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز و مقتدر علماء کرام، حفاظ کرام قرآن، ناز خانان و معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں، اور مشتاق احمد صاحب اور ان کے صاحبزادہ محمد فرحان صاحب نے، ان کے جتنے بھی رفقاء کار ہیں جو انتظام میں سلام فرمایا ہے، اللہ سے قبول فرما کر اس کا میرے عطیہ عطا فرمائے۔ جتنے شرکاء ہیں اللہ تعالیٰ سب پر کرم و فضل فرمائے، اور علاقہ اعلیٰ کی بزم چشتیہ احمدیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بزم پاک کا اہتمام بھی کیا اور ساتھ اس تقریب سعید کی کاوش بھی کی۔ اور بھی مجھے معلوم ہوا کہ میاں چنوں سے وفد کی شکل سے ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اتنے مہان شرکاء ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ فتح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں اور حضور کے جو فرامین ہیں وہ سن کر آگے پھیلائیں، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ جمی انسانیت تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی رحمت خاصہ کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری جو رحمت ہے یہ ہر شے کے اوپر وسیع ہے۔ اب علماء سے پوچھا کہ رحمت کسے کہتے ہیں، تو سادہ سی تعریف فرما دی کہ مخلوق کو تکلیف میں دیکھنا، اس تکلیف کو دور فرما دینا، اسے رحمت کہتے ہیں۔ اور پوچھا کہ یہ شے کیا ہوتی ہے، تو امام فرماتے ہیں شے جو ہے یہ شاء سے مصدر ہے، اور شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ جیسے ہم اب یہ مسجد شریف بن رہی ہے تو ہم اس کے اوپر ایک بورڈ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ، کیا خوب چاہا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ اور میں کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری نہیں لیتے کہ کل یہ کر لوں گا، ہم ساتھ یہ کہتے ہیں انشاءاللہ، میں تو ریڈی ہوں لیکن میرے مالک نے چاہا تو یہ ہوگا۔ اگر اللہ کی حکمت ہوئی، اللہ کی مرضی ہوئی تو ہوگا، میں پھر چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا اگر میرا رب نہ چاہے۔ اس لیے ساتھ لگا دیتے ہیں، کل آپ سے ملو گا تو صحیح، لیکن شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے کے اوپر وسیع ہے۔ معنی یہ بنے گا کہ ہر وہ شے جسے اللہ نے چاہا اور وجود بخشا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس پر میری رحمت وسیع ہے، اس پر میری رحمت محیط ہے۔ اب مجھے سادہ سے مسئلہ بتا دیں کہ کائنات میں ایسی چیز ہے جو اللہ کے چاہے بغیر وجود میں آ گئی ہے، جبکہ قرآن میں ہے وہ نص حدیث پر دلیل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون،
کہ ہم کسی چیز کا جب ارادہ فرماتے ہیں اس کو وجود بخشیں تو ہم صرف اس کے لیے اتنا فرماتے ہیں کن ہو جا اور یہ کن، تو ہمارے اس حکم کی طاقت سے وہ وجود میں آ جائے۔ تو شے اسے کہتے ہیں جس کا اللہ ارادہ فرماتا ہے، اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو کن کے اعلان کے بعد وجود میں آئی اسے شے کہا جاتا ہے، اسے شے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر وہ شے جسے اللہ نے چاہا اور وجود بخشا اس پر اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اب آئے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا۔ پوچھا کہ عالم کتنے ہیں؟ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تفسیر قرآن بن حدیث حضور ارشاد فرمایا کل 18,000 عالم ہیں اور مجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنائے گئے، اور ان تمام عالموں میں سے ایک عالم میں ہم رہ رہے ہیں جسے عالم اجسام کہتے ہیں۔ آگے عالم برزخ ہے، عالم بقا ہے، اور پیچھے عالم ارواح تھا، اور اس سے پیچھے عالم لاہوت ہے، عالم ہاروت ہے، عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم لاہوت ہے، اور اس کے علاوہ میں نام بھی نہیں آتے ورنہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ ہم سے بھی تو کچھ کم یہ کہ اللہ رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے وہ عالم کتنے ہیں اور ان کی وسعت کتنی ہے، وہ کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کتنے بھی بڑے عالم ہوں میرے حبیب ان سب کے لیے رحمت۔ اپنے عالمین کسے کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم جو ہے وہ نکلا ہے عالمہ سے، اور عالمہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ اور وہاں نے فرمایا کہ ہر وہ شے، ہر وہ چیز جسے اللہ نے جانا اور وجود بخشا اس پر میرے محبوب کی رحمت وسیع ہے، اس کے لیے میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجی۔ چھوٹا سا سوال، اس کا جواب دے کے آپ سوال میں پوچھوں، کوئی ایسی شے ہے کائنات میں جو اللہ کے جاننے کے بغیر وجود میں آ گئی؟ اللہ یاز باللہ استغفر اللہ کو پتہ ہی نہ چلا وہ خود ہی بن گئی۔ anything in the world، کوئی چیز، anything in the universe، کوئی چیز جو کائنات میں موجود ہو اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو معلوم ہی نہ ہو اور وہ وجود میں آ گئی، تو کوئی ہے ایسی چیز؟ تو علماء یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے اللہ نے جانا اور اسے وجود بخشا اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وسیع ہے، اس کے لیے حضور رحمت ہے۔ حضور کیا فرمایا؟ ہر وہ چیز جسے میں نے جانا اور وجود بخشا اس پر میری رحمت وسیع ہے، اور ہر وہ چیز جسے میں نے جانا اور وجود بخش دیا اس پر میرے حبیب کی رحمت وسیع ہے۔ لیکن ایک فرق ہے دونوں آیات میں، اپنا جب ذکر فرمایا تو اللہ فرمایا میری رحمت جو ہے ہر شے پر وسیع ہے، یعنی مخلوقات جو بھی میں نے تخلیق فرمائی ہیں ان پر میری رحمت وسیع ہے۔ لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، یہ سننے والی بات ہے، سبحان اللہ، تو فرمایا وما ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے رحمت بنا۔ تو وہاں سے پوچھا یہ نہیں کیوں رکھا؟ اپنا ذکر فرمایا تو فرمایا میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، اور آقا کا ذکر فرمایا تو فرمایا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے رحمت بنا کر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اس کے دو پہلو ممکن ہیں، خدا جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں ان کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک پہلو رحمت کا ہے اور ایک پہلو ذمت کا ہے۔ مثلا اب بارش کو لے لیں، بارش اللہ کی رحمت ہے نا، لیکن وہ تب تک رحمت ہے جب ہماری طبیعت اور ہماری ضرورت کے مطابق، اور اگر ہماری طبیعت اور ضرورت سے زائد ہو جائے تو وہی بارش سیلاب بن جائے گی اور وہ زحمت بن جائے گی۔ ہوتا ہے ایسا ہو چکے کہ نہیں ہو چکا؟ بارش ڈیرا بازی کا ہر سال بارش زیادہ ہوتی ہے تو بارش رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ یہ ہوا ہے، اگر یہ دھیمی دھیمی ٹھنڈی ٹھنڈی چلے تو کیا ہے؟ رحمت ہے، اور یہ طوفان بن جائے تو رحمت۔ یہ بجلی ہے ہماری، یہ پنکھے چلاتی رہے تو یہ رحمت ہے،
اور اگر اللہ نہ کرے کسی بندے کو لگ جائے شارٹ سرکٹ تو آگ لگ جائے یہ بجلی زحمت بن جائے. آگ ہے ہماری کھانا بناتی رہے تو رحمت ہے, اور اگر کسی گھر کو لگ جائے اللہ نہ کرے تو پھر وہی آگ جو ہے وہ زحمت بن جائے گی. دنیا کی کوئی چیز یہ لکڑی ہے یہ ہمارے کام آ رہی ہے تو یہ رحمت ہے, اور کسی کو بندے کے سر میں مار دے تو پھر زحمت بن جائے گی. ایون حضرت انسان کو دیکھ لیں, اور یا خود افضال اور اللہ کے پیار کا ذکر نہیں کر رہا, میں عام اپنے جیسے بندوں کی بات کر رہا ہوں. عام بندے کو دیکھیں, اگر یہ بندہ سلیقہ شعار ہو, اللہ اس کے رسول کا کہنا ماننے والا ہو, لوگوں کے کام آنے والا ہو, اچھے اخلاق والا ہو, اطوار اس کے اچھے ہوں, اور احکام الہیہ کی پابندی کرتا ہو, تو یہ ایسا بندہ معاشرے کے لیے رحمت ہے. غریبوں کے کام آتا ہے, لوگوں کے کام آتا ہے, تو وہ رحمت ہے. اور اگر یہی بندہ چور بن جائے, یہ بندہ ڈاکو بن جائے, یہ بندہ قاتل بن جائے, یہ بندہ سود خور بن جائے, یہی بندہ لوگوں کا حق کھانے والا بن جائے, تو یہی بندہ زحمتی بن جاتا ہے. یہ بندہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والا بن جائے, یہ بندہ زحمت بن جائے گا. ایون یہ انسان کے بھی دو پہلو ہیں, عام انسان کی بات کر رہا ہوں, وہ رحمت بھی ہو سکتا ہے اور زحمت بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہر چیز کے دو پہلو ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, تمہیں محبوب میری مخلوق میں ہر چیز کے دو پہلو ممکن ہیں, لیکن جہاں تک آپ کی ذات والا صفات کا ذکر ہے, جہاں تک آپ کی شان رسالت معاف کا تعلق ہے, تو پھر آپ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حضور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر فقط رحمت بنا کر, اور تمام عالمین کو نہیں. آپ کا دوسرا پہلو بتایا ہی نہیں, آپ کا زحمت والا پہلو بنایا ہی نہیں, آپ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے, آپ کے اندر قلب اندر میں ہم نے وہ چیز رکھی ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ کسی کو تکلیف دیں. اور ایسے تھا سامنے بندہ تلوار لے کر کھڑا ہوتا ہے, اور تلوار کا مقابلہ حضور دعا سے فرماتے ہیں, اس کو ہدایت دیتی. کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا صحابہ رحمت کے سامنے بندہ تلوار لے کر کھڑا ہو کہ میں آپ کی جان کا دشمن ہوں, اور حضور دعا فرمائے مولا یہ مجھے جانتا نہیں, اگر یہ جان جاتا تو یہ میرا پیارا ہوتا. اسی طرح فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا, لیکن اپنا جب ذکر فرمایا تو فرمایا اللہ کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے. تو وہاں سے کچھ ایسا کیوں ہے, ادھر وہاں لگا کے نبی کا بھی دیگر چیزیں تھی. علماء فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ساتھ میں جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے. لوگ سے ماشاء اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے گستاخوں اور اسلام کے نام ماننے والوں کو سزا بھی دے دی. اگر صرف اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار فرماتا تو پھر ان کافروں کو اور منافقین کو اور جو اسلام پر کاربند نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کی دھجیاں بھی کہہ دیتے تو پھر ان کو سزا کون دیتا. اسی لیے فرمایا محبوب میں جبار بھی ہوں اور قہار بھی ہوں, تیرے اور اپنے گستاخوں کو میں نے سزا بھی دینی ہے, لیکن آپ سراپا رحمت ہیں, اس لیے آپ کو میں نے رحمت ہی رحمت بنایا. آپ کو جس پہلو سے جس طرف سے دیکھا جائے آپ سراپا رحمت ہیں. آپ کو بطور رسول دیکھیں تو آپ سراپا رحمت, آپ کو بطور نبی دیکھیں تو سراپا رحمت, آپ کو بطور باپ دیکھیں تو آپ سراپا رحمت, آپ کو بطور شوہر دیکھیں تو سراپا رحمت, آپ کو بطور نانا دیکھیں تو آپ سراپا رحمت, آپ کو بطور سیاستدان دیکھیں تو آپ سراپا رحمت, آپ کو بطور سپہ سالار دیکھیں تو آپ رحمت, آپ کو بطور معلم دیکھیں تو رحمت, آپ کو معاشرے کا ایک اعلیٰ ترین شہری کے طور پر دیکھیں تو آپ سراپا رحمت. حضور کا جو پہلو دیکھیں محبوب رحمت آپ پر حاوی ہے, ہر پہلو سے رحمت کا اظہار ہے. صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ریسٹ کر رہے ہیں تو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی, تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کی طرف متوجہ ہوئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک روتے ہوئے غلام برآمد ہوئے. سرکار پر میں آپ رو رہے تھے, وہ غلام حضور کو جانتے نہیں تھے, دیکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ حضور ہے, نام سن رکھا تھا لیکن پہچانتے نہیں تھے کہ یہ حضور ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا غلام کا. سرکار نے آپ رو رہے تھے, کہا ہاں جی میں رو رہا تھا. میں کیوں؟ کہا جی میں اپنے نصیبوں کو رو رہا تھا. کیا ہو گیا نصیبوں کو؟ میں یہ لمبی داستان ہے. سرکار نے پھر مجھے اپنے حجرے میں بیٹھنے کی اجازت دو, آج تیری داستان ہے لمبی سمجھو, تو جس کی کوئی بات نہ سنے اس کی رات حضور سنے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایک دن حضور ممبر پر تشریف فرمائے ہیں تو مدینے کی ایک بہت بھاری عورت، دل کا شیشہ ہے، عقل شکستہ تھا، مجذوب تھی، تو وہ آ کر دھوپ پہ کھڑی ہو گئی اور حضور کو اشارہ فرمایا کہ میری آ کر بات سن، اور قربان جائے ان سراپا رحمت کے حضور بھی ممبر سے اٹھ کر رحمت کے پاس ہو حضور خلق عظیم کے بھی پیکر ہیں، رحمت عالم بھی ہیں، حضور ان کے پاس کے اب جا کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے، اماں نے حضور سے باتیں شروع کر باتیں کرتی گئی، حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا کہ میرے نبی مبارک کرنا سب مقام کا عالم سنم کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا، اور حضور پسینہ مبارک سے شرابور ہو گئے، اس اماں کی اتنی بھی بات، حضرت عمر چلے گئے اور جا کر عرض کرتے ہیں حضور یہ اماں بولی والی ہے، سیدھی سادھی شیشہ عقل شکستہ ہے، اس کی تو پورے مدینے میں کوئی بات نہیں سنتا تو آپ کیوں سن رہے ہیں؟ تو فرمانے عالی شان سنیں، سرکار نے فرمایا عمر جس کی مدینے میں کوئی بات نہ سنے اس کی میں بھی نہ سنوں، تو یہ سراپا رحمت، سرکار نے فرمایا مجھے اپنا قصہ درد سناؤ، اندر تشریف لے گئے تو بیٹھ کر اس غلام کی باتیں سن رہے، کون؟ وہ جو عشق کے راہبار ہے، ایک غلام کی دادرسی کی حضور تشریف لے گئے، کیوں کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنایا، اور تشریف فرما گئے، اس نے اپنی داستان ایسا سنا، حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا خاندان کون سا ہے، میں تو بکتے بکاتے چھوٹا سا تھا اور ادھر آ گیا ہوں، تو میں رو کیوں رہے ہو؟ تو میں میرا مالک مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، سیدھا مجھے ستاتا ہے، اور 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 21 22 گھنٹے مجھ سے وہ ڈیوٹی دیتا ہے، اور دن بھر خدمت میں لگا رہتا ہوں، اور رات سونے کی ہوتی ہے، سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ مجھے 2 بوریاں اناج کی دے دیتا ہے اور کہتا ہے ہاتھ والے چکی پہ ان کو بیٹھ کر پیسو، تو ساری رات وہ اناج وہ چنے ہوتے ہیں، وہ جو ہو سکتے ہیں، وہ گندم ہو سکتی ہے، اس کو میں بیٹھ کر پیستا ہوں، تو سرکار نے فرمایا ایسا کر آج تو سو جا، پھر حضور یہ اس کو آرام پہنچا رہے ہیں، حضور اس کے لیے رحمت ثابت ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ سویا نہیں، تو میں جن پہ سراپا رحمت ہوں تو چلے آج اس غلام کو سلا ہی دو، آپ سو جائیں، اور کہا میں سو نہیں سکتا، اور میں کیوں؟ اور میں اگر آج رات سو گیا اور یہ آٹا میں نے نہ پیسا تو صبح اتنی مار پڑے گی کہ اس مار کے درد کی وجہ سے مہینہ بھر نیند نہیں آئے گی، تو ایک رات کا سونا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، سرکار نے شاید ہوتا ہے میں جو کیا وہ سو جائے، مجھے پتہ ہے کبھی کبھی غفلت ہو جاتی تو مار بڑی پڑتی ہے، پھر کئی راتیں سویا نہیں جاتا، سرکار نے تیسری دفعہ کو فرمایا کہ آپ سو جائیں، تو غلام عرض کرتے ہیں کہ حضور پھر میرا آٹا جو ہے یہ کون پیسے گا؟ تو سرکار نے فرمایا آج ہم آٹا آپ کی جگہ پیس دیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو سلا دیا، اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر اس کی جگہ آٹا پیس رہے کہ چلے میری وجہ سے آج ایک بندے کو نیند تو آ جائے، ہم تو لوگوں کی نیندیں چھین لیتے ہیں، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ میں اگر ایک رات چکی چلاؤں اور ایک غلام کو نیند آ جائے، یہ رحمت کا اظہار ہوگا، حضور نے ساتھ ہے کہ چکی چلائی، وہ غلام سو رہا ہے اور کافر مسلمان یہ بھی نہیں، اس کو سوتا چھوڑ کر آٹا پیس کر حضور نماز فرض کے لیے تشریف لے آئے، سارا دن دار نبوت قیام کی، رات کو پھر تشریف لے، پھر آٹا پیس کے اس کو سلا دے، دوسری رات پھر 2-3 رات مسلسل یہ عمل کیا، ایک رات اس غلام نے حضور کا ہاتھ پکڑا، سبحان اللہ، عرض کرتے حضور یہ بتائیں آپ ہیں سبحان اللہ کہ جس کی میں خدمت کرتا ہوں سارا دن اس کی نوکری کرتا ہوں اور وہ مجھے ستاتا ہے، اور میں تو آپ کے کام بھی نہیں آ سکتا، میرے پیروں میں تو جوتا ہی نہیں ہے، میرے تو تن پہ پورا لباس بھی نہیں، قمیص بھی نہیں، سر پہ بند ہے، سر پہ کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، اور میرے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے کہ تب میں آپ کے کام آ سکوں، کہ آپ کو مجھ سے کوئی لالچ ہو، تو میں کسی طرح سے بھی آپ کے کام نہیں آ سکتا، لیکن آپ کون ہیں ہر روز آ کر
میری مدد فرما جاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل میں سوچتے ہیں کہ اگر اس کو میں نے بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ اور پریشان ہو جائے کہ میں نے 3 رات حضور سے کام کروایا اور اللہ کے حبیب سے چکی چلوائی ہے تو اور پریشان ہو جاتے. تو سرکار اپنا عرفان، اپنی پہچان، اپنا تعارف چھپا رہے کہ میرا پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں. لیکن وہ بھی بزد ہوا کہ آپ جب تک بتائیں گے نہیں کہ میں کون ہوں تب تک میں آپ کو چکی نہیں چلانے دوں. لیکن وہ بھی ہو سکتا اور حضور بھی فرماتے کہ جس کو میرا پتہ نہ چلے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید اچھا اگر تم میرے متعلق جاننا چاہتے ہو تو پہلے آپ بتاؤ آپ کون ہو، آپ اپنا نام بتاؤ. وہ جو صحابی رسول تھے ان بعد میں صحابی بنے، پہلے غلام تھے، کافر تھے. عرض کرتے حضور یہ تو سودا ہی سستا ہے، اگر میرا نام بتانے سے آپ اپنا نام بتاتے ہیں تو پھر میرا نام جانے مجھے بلال حبشی کہتے ہیں. میرا نام بلال ہے اور میں ہمیشہ سے لکھتے لکھاتے ادھر آیا. سرکار نے فرمایا بلال اگر آپ کا نام بلال حبشی ہے تو پھر مجھے محمد رسول حضرت بلال کے دوپہروں سے زمین نکل گئی. کہاں میری کٹیا میں غلام کالا کروٹا پکتے دکھاتے آیا اور غریب، اور کہاں حبیب خدا جنت کے سردار اور نبیوں اور رسولوں کے سردار، اور کہاں میری کٹیا کرم فرما دی حضور نے. کھڑے ہو گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھڑا کر دیا اور حضور کو چومتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. غیر کسی لالچ کے ایک غلام کی آ کر مدد فرما دیا اس کے لیے رحمت کا باعث بن جاتا ہے. مالک کو پتہ چلا تو اس نے اوزار اٹھا لی، ہنٹر اٹھا دی، لاٹھی اٹھا لی اور سزا دینا شروع کر دی. اتنی سزا دی کہ روزانہ کبھی ریت پر بیٹھاتا ہے، کبھی گرم سوراخوں سے ڈالا جاتا ہے، کبھی ہنٹروں سے مارا جاتا ہے، کبھی کوٹ مارے جاتے ہیں. تو کسی نے ایک دن کہا بلال کہ احد کہنا چھوڑ دو. تو کہتے تمہیں نہیں پتا جب تم بازار سے برتن لینے جاتے ہو تو تم بھی بجا کے دیکھتے ہو. شاید میرے مالک نے مجھ سے بہت بڑا کام لینا ہے اس لیے مجھ پر آزمائش بھی زیادہ ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے اور میرے کندھوں پہ اسلام کا بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے. وہ میں اٹھانے والا ہوں، مجھے ذمہ داری ملنے والی ہے، اس لیے مجھے اچھی طرح سے آزمایا جا رہا ہے. چند دن گزرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے پیسے دے کر خرید کے لے آئے. حضور نے حکم پیش کر دیا اور پھر میراث میں کسی نے ذکر کیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراث پر گئے نا، حضور نے آگے بلال کو خبر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا بلال جب میں جنت کی سیر کو گیا تو آگے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. ایک طرف غلامی کا عالم، ایک طرف سزائیں، اور حضور کے غلام بنے تو جنت میں قدموں کی آہٹ آگے آگے بطور غلام سنائی دیتی. اور جب فتح مکہ ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح جب حرم شریف میں داخل ہوئے تو ہزاروں صحابہ کے ساتھ تو سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کہ وہ اذان کہیں. تو جنہوں کا صحابی جن میں حضرت سید عمر بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے انہوں نے حضور آج ہم فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، آج آپ اگر مہربانی کرم تو فضل فرمائیں تو کسی سردار کو کہہ دیں وہ اذان کہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا بلال سے کہیں اذان دیں. سبحان اللہ. تو پھر آگے عرض کرتے حضور آج ہم فاتح ہیں تو بندہ ان لوگوں کے ٹکر کا نکالے، سردار نکالے جو اذان دے تو ایک دفعہ اسے جائے. سرکار نے فرمایا بلال سے کہیں اذان دے. سبحان اللہ. تیسری دفعہ جب پھر وہ صحابہ آئے تو حضور اب کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں اور آپ حکم دے دیں کہ سردار کو کہ وہ اذان کہہ دیں. تو سرکار جلال میں آ گئے. سرکار نے فرمایا جب
مارے کھانے کی باری آئے تو مارے میرا بلال کھائے، جب انعام پانے کی باری آئے تو پھر سردار آ جائے۔ بلال سے کہیں اذان دیں، حضور سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ہمارے یہاں یہ سنت کو اپنے پاس رکھی ہے کہ ہم اس سنت مبارکہ پر بہت کم عمل کرتے ہیں۔ جیسے ہماری شادی ہوتی ہیں یا ہمارے یہاں میلاد ہوتے ہیں یا خیر مسجد ہے تو باہر کہیں ہوتا ہے، جو بندہ جھاڑو دیتا ہے وہ کبھی ہمیں اسٹیج پہ نظر نہیں آیا، جو بندہ لنگر پکاتا ہے وہ کبھی ہمیں اسٹیج پہ نظر، جو دریا بچھاتا ہے وہ ہمیں اسٹیج پہ نظر، جو چھڑکاؤ کرتا ہے وہ ہمیں اسٹیج پہ نظر نہیں آتا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ جس نے دین کے لیے زیادہ قربانی دی ہے آج مقام بھی اس کو آپ سے یہ التماس ہے کہ ان کو ضرور ایکنالج کیا کریں، ان کی ایفرٹس کو، ان کو اسٹیج پر بٹھا دیا کریں، کوئی حرج نہیں تو مجھے میں رات کے حضرت بیٹھا تھا وہاں تقریر کر رہا تھا تو یہ بات میں نے معافی کر دی کہ میرے کو ہو سکتا ہے وہ جھاڑو دے کے جا کے سو جائے کرے اور آقا سے یہ بات کر کے سوئے اور اپنے اللہ کو یہ بات بتا کر سوئے اور یوں کر کے سوئے پڑا ہو کہ مالک مجھے جھاڑو دینا ہی آتا تھا، میں عالم تو تھا نہیں، میں ناچتا بھی نہیں تھا، میں کوک بھی نہیں تھا، مجھے کوئی اور ہنر بھی نہیں آتا تھا، مجھے تو پانی پھینکنا آتا تھا اور مجھے جھاڑو دینا آتا تھا۔ آج تیرے حبیب کے ذکر کی محفل تھی، میں جھاڑو دے کے آ گیا ہوں، میری خدمت کو قبول کر لوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے ہم عالموں کی حاضری قبول ہو، ہم حافظوں کی جو حاضری قبول ہے اس نے پیسے بھی نہیں دیے، ہم تو منڈی بٹور کے چلے جاتے ہیں، یہ دیکھیں ایسے میں ہم تو پیسے جیسے لے کے نکل جاتے ہیں لیکن وہ نہ پیسے لیتا ہے، اس کا خالص پیار ہے حضور سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس خالص پیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس تقریب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمائے۔ سرکار فرمایا بلال سے کہیں اذان دے، سبحان اللہ۔ آج پتہ چلے ان کو کہ ان کے جو غلام ہوتے ہیں وہ بھی سردار ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب تک نکلے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اگر ادھر رہتے ہوتے وہ تو کہتا کہ بلال اذان کے ہیں اور سرداروں کے درمیان کھڑے ہو کے تو فرمایا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، حضور آپ نے ہمیں خرید کر ہم سارے خریدے ہوئے ہیں، اور اگر ہم حضور کے امتی نہ ہوتے تو ہمیں کون پوچھتا؟ میری بات بن گئی ہے، حضور کا ذکر کرتے کرتے ہم خود سمجھ گئے۔ سید بلال حبشی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، تھوڑی سی مجھے مہلت ہوئی۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ فرمایا حضور ادھر مسجد نبوی شریف میں ہم نے چبوترا بنایا ہوا تھا اور اس پر کھڑے ہو کر اذان کہتا تھا، ابھی تو سواریوں سے نہیں اترے تو جگہ تو بنا لیتے تھے۔ سرکار نے فرمایا جگہ بنی بنائی آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، جگہ بنی ہوئی آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان کہیں۔ یہاں پر جب ہم فورن کنٹریز میں جاتے ہیں وہاں جو ہے جو مفسرین ہیں وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے، وہ بھی پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور تم بھی کبشیر پتھر کا تم بھی پتھر کی عبادت کرتے ہو، تم بھی اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے، صرف وہ تراش لیتے ہو تم تراشا ہو نہیں ہے تم، تو پھر ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے اور ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ کسی ہندو کو کہیں کہ اپنے بدھ کے اوپر جا کر بیٹھ جائے، اس کو لٹائے اس کے اوپر بیٹھ جائے، تو کہتے ہیں بدھ کے اوپر ہم نہیں بیٹھتے ہیں، اس کی تعظیم تقریر کرتے ہیں، علیہ السلام وہ خدا سمجھتے ہیں، تو ہم تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے اوپر نہیں بیٹھتے۔ لیکن نبی پاک نے حضرت بلال حبشی کو کعبے پر کھڑا کر دیا اور حضور کے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبے والے کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبۃ جہت کے تعین کے لیے قبلہ کا تعین کرتا ہے، مرکز ہے، لوگوں کو ایک جگہ پر مجتمع کرنے کے لیے ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبے والے کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا نیت ہم کیسے کرتے ہیں۔ نیت کی تھی 2 رکعت نماز فرض، منہ طرف اللہ شریف دے اور بندگی ہم کہتے خود ہی کہتے ہیں کہ صرف منہ ادھر کر رہے ہیں، بندگی اس کی ہے، رکوع اس کے لیے، قیام اس کے لیے، سجود اس کے لیے، تشہد اس کے لیے،
جتنے بھی ارکان نماز ہیں وہ ساری کی ذات کے لیے، سبحان اللہ، لیکن صرف اس کی تعلیم کے لیے اور لوگوں کو مجتمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مرکز بنا دیا تاکہ یہاں پر لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. بے شک، صرف مرکز کے لیے قبلہ اور چینج کے لیے اس کو متعین کر دیا گیا. حضور نے کو چھت پر کھڑا کر دیا، حضرت بلال پہ کھڑے. سرکار فرمایا بلال اذان میں عرض کرتے حضور اس سے بھی بڑا مسئلہ ہو گیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، فرمایا اب کیا ہو گیا؟ فرمایا حضور جب مسجد نبوی شریف پہ ہوتا تھا، چبوترے پہ ہوتا تھا تو اس قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان کہتا تھا، اب منہ کی طرف کروں. سبحان اللہ، اس سے بڑا شرعی مسئلہ جو ہے وہ مجھے لاحق ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا کر آج میری طرف منہ کر کے اذان کہتا. اور یہ زندگی کی پہلی اذان ہوگی جو کسی نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر کہی. اور کتنا لطف آیا ہوگا جب انہوں نے یہ کہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور کا چہرہ پاک سامنے ہوگا، اذان میں یہ کہا ہوگا. ایسا کہتے ہوں گے لوگ، سارے صحابہ حضور کے سامنے بیٹھتے ہوں گے اور چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، سارے کہتے ہیں. یہ طلبہ شہادت پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو سارے ہی کہتے تھے. لیکن اذان کے اندر یہ پہلی اور آخری دفعہ کہا گیا کہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول. ایک روایت میں نے پڑھی، مجھے بڑا لطف آیا. سبحان اللہ، وہ یہ ہے کہ حضور نے حضرت سیدنا بلال حبشی اور اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا کہ اذان کریں، اور پھر حضور نے اپنی جو اونٹنی مبارکہ تھی اس کو چلا دیا. اب اونٹنی کے ساتھ حضور طواف کر رہے ہیں اور حضرت بلال چھت پہ کھڑے، تو حکم تھا کہ مجھے دیکھ کر اذان کہیں. سبحان اللہ، جدھر جدھر اونٹنی گھومتی جا رہی ہے حضور کا چہرہ سبحان اللہ، حضرت بلال بھی گھومتے جا رہے ہیں اور اذان کہتے سبحان ہیں. اللہ، کیا بات، تو کبھی ایسا بھی دیکھا کہ اذان گھوم کر کہیں گی. اللہ، امام محمد زادہ بریلوی سبحان اللہ، جب کہ بیٹھے نا حرم میں، سبحان اللہ، ہماری نظر میں اور بزرگوں کی نظر میں فرق ہوتا ہے، بے شک، مراتب کا فرق ہوتا ہے. بے شک، بعض اوقات ہمیں جو چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ نظر والوں کو نظر آ جاتی ہے. سبحان اللہ، بے شک، جیسے ہمارا ہوتا ہے بے شک، تو اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو بتاتا کون ہے؟ یہ سب تو ہمارا تھا. ہماری بھی نظر تھی، پیٹ میرے میں درد ہو رہا تھا، تکلیف مجھے ہو رہی تھی، تو گیا ڈاکٹر کے پاس. اس نے مجھے کہا کہ تجھے یہ مسئلہ ہے. اس نے مجھے کہا کہ یو ہیو گاٹ دس پرابلم. ٹھیک ہے، اس نے ڈائگنوسس کیا، وہ بتایا، پھر کیمسٹ کے پاس بھیجا تو کیمسٹ نے مجھے میڈیسن جو تھی وہ پرسکرائب کر دی کہ ویٹ یہ ہے یہ ہے جو یہ ایسا ہوتا ہے. تو حضرت امام محمد زادہ بریلوی بیٹھے تھے کعبے میں اور کعبے کی زیارت کر رہے تھے. ایک قدم نظر پڑی نا کرنالے پر، وہ راز سمجھ آ گئے جو شاید ہمارے ذہن میں نہیں جاتا. تو فرماتے کہ کعبہ مجھ سے شاید یہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہتے ہو کعبے زبان ہاتھ سے کہہ کے ہو. تو کہتے کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے کعبہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ حضور کی طرف حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا یہ کعبہ بھی حضور کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے. اگر حضور یہ خواہش نہ فرماتے کہ مولا مسجد اقصیٰ سے ہمارا قبلہ بدل کر اس قبلے کو ہمارا قبلہ بنا دے تو ہمارا قبلہ ہو جاتا، مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ ہو. لیکن حضور نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے فرمایا معبود میری نماز بعد میں پوری ہوگی، تیری رضا پہلے پوری. نماز کے اندر قبلہ تو حضور نے حکم نہیں سنایا، اللہ کی آیت آ گئی ہے، اللہ نے مجھے اجازت دے دی کہ آپ جدھر چاہیں ادھر قبلہ بنا دیں. حضور کہیں بھی رک کر دیتے تو اللہ ادھر قبلہ بنا دے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا بابو آپ جدھر چاہیں گے تو ہم ضرور ضرور اس کو قبلہ بنا دیں. خواہش مطالعہ یہ تھی کہ قبلہ میرا وہ ہو جو سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا، وہ قبلہ بن جائے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی کہ آپ اگر اس کو پسند فرماتے ہیں پھر ایسا کریں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف فرما لیں. سبحان اللہ. کعبہ بھی حضور کے احسان کے نیچے چھپا ہوا ہے. تو جب وہاں پہ کوئی حاجی جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ میری زیارت تو کرنی ہے جس نے مجھے یہ احساس دیا ادھر کے چلے. سبحان اللہ. ادھر بھی ان کے در پر بھی حاضر دے کر آؤ. اور ایک حدیث پاک کے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج فلن یزرنی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا. 10 لاکھ لگا دیے، 15 لاکھ لگا دیے، حج کیا اور سارے ارکان حج پورے کیے اور میری زیارت کو نہ آیا، فرماتے فقط جفانی، اس نے میرے اوپر ستم کیا ہے، مجھے تکلیف دے کر آیا. جس نے حضور کو تکلیف دی اس راج کو بولو نہیں ممکن ہی نہیں. اور دو حدیث چھوٹی چھوٹی سنا دوں. سبحان اللہ. ہم حضور کرتے کرتے بچے سبحان اللہ. ہم روزانہ 5 سال ہم ماہانہ جگہ لگا لیں تو 10-12 ہزار کا تو بیلنس جلا لیتے ہیں یہ موبائل کا. سگریٹ بھی جاتے ہوں گے روزانہ کے 100 روپئے ایسے. کڑھائی بھی کھا جاتے. کڑھائی کھائی کس کس نے کڑھائی کھائی؟ میں انگلش کی کلاس کو پڑھا رہا تھا پرسوں یہ ربیع الاول سے پہلے منڈے کی کلاس سکھائی. تو میں نے پوچھا کہ کس کس نے کڑھائی کھائی تو ساروں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو میں نے کہا جی میں تو بھی کہا سکتا ہوں بڑی پکی ہوتی ہے لوہے کی ہوتی ہے. تو بچے سارے کہتے کہ ہم کھا لیتے ہیں کڑھائی. تو میں نے کہا جی میں تو اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ کھاتا ہوتا. آپ بڑے بڑی مضبوط دانتوں والے جبڑے آپ کے مضبوط ہیں تو آپ کڑھائی پوری کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. تو بات کیا کر رہے ہاں روزے کے متعلق جو آگے کیا روزانہ کڑھائی کھا لیتے ہیں روٹی کھا لیتے ہیں زیادہ میں کے کپڑے دے دیتے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی گنجائش کریں تو یہ 2 انعام ہمیں مل سکتے ہیں. ایک انعام یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادار قبری بعد وفاتی وجبت له شفاعتی، جس نے میرے وصال ظاہری کے بعد صرف میرے روضہ پاک پر تربت شریف پر حاضری دے دی تو اس پر میری شفاعت واجب ہو. سبحان اللہ. یہ 1.5 لاکھ میں ہے کہ سستا ہے. سبحان اللہ. سستا ہے. تو فضول خرچی بند کریں، گھر میں گلا بنائیں اور ڈالتے رہیں، نیت کر لیں تو کبھی نہ کبھی تو چلے جائیں گے. ہمارے دوست تھے تو 35-36 لوگ تھے تو ہم نے کیا کہ وہ 2-2 ہزار 4-4 ہزار 3-3 ہزار ڈال دی. 2-2 ہزار ڈال دی. 36 لوگ تھے اس میں 72 ہزار ٹکٹ تھے تو 36 لوگ تھے تو 2-2 ہزار مہینے کم دیتے تھے. پرچی ڈالتے تھے جس کے 72 ہزار کی ٹکٹ نکلا تھا ہم اس کو مدینے بھیجتے. آپ یہاں کو ویڈنگ بنا دیں 5-5 ہزار ڈالیں 20-25 بندے تو جس کا نام نکلا ہے اس کو مدینے بھیجتے 4 روپے کا. تو وہ شفاعت کا مستحق ہوگا. اور دوسرا فرمان عالی شان ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے روضہ پاک کی میرے وصال ظاہری کے بعد زیارت کی اس نے ایسی زیارت کی جیسے میرے باہر بیٹھنے کی زیارت. سبحان اللہ. میں یہ 2019 میں ترکی سے میں پہنچا تھا کانفرنس تھی کچھ. میں پہنچا تو وہاں پہ انگلینڈ سے بندہ کھڑا تھا میرے پاس آ گیا. کہتے ہیں I want to talk to you. میں نے کہا what say آپ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ there is a look on your face کہ آپ کے چہرے کے اوپر نا ایک اطمینان ہے اور آپ مجھے نا دوسروں سے ڈفرینٹ لگ رہے ہیں. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو کوئی بندہ کسی سے بلا اجازت ہاتھ بھی نہیں ملاتا انگلینڈ میں. اس نے مجھ سے اجازت سیکھنا یہ بات اس نے مجھے گلے ملا. مجھے کہتا ہے آپ کون ہیں انگریزی میں. اس نے ویڈیو بھی ہوگی سوشل میڈیا پہ. کہتے آپ کون ہیں؟ تو میں نے اپنا آپ چھپایا. میں نہ پتا میرے ساتھ آپ سب کر رہے تھے. انہوں نے میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہی از ڈسینڈڈ فرام دا فیملی آف پروفیٹ پیس بی اپون ہم. یہ جو بندہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے خاندان سے. ادھر حضور کا روزہ ہے ادھر ہم دونوں کھڑے. وہ انگلینڈ چاہے ہوا تھا انگریز تھا مسلمان ہوا اور وہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ گیا. کہتا ہے یہ آپ کے نانا کا روزہ ہے میرے لیے شفاعت کے لیے کہیں. بھائی میں تو خود آیا ہوں یہاں پہ بندہ بن کے خیرات لینے آیا ہوں. کہتے نہیں رو رہا ساروں قطار رویا جا رہا. کہتے pray for me is your grandfather pray for me. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے ان کو کہا کہ اللہ قرآن میں فرمانا قرآن پاک میں فرمایا بلو انہم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. انگریزی کا ترجمہ اس کا کر کے سنا کرتا حضور نے یہ فرمایا قرآن میں یہ فرما دیا گیا تو آپ آگے ہیں حضور سے دعا کر کہتے ہیں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ حضور سے میری سفارش کریں. میں خود سفارش کروانے آیا لیکن اس نے پیار نہ چھوڑی دعا کروا کے چھوڑی. آپ بھی جانے اور حضور کے روزہ کرتے ہیں. حضور یہاں بھی رحمت عالم ہے. قرآن کی عورت کی درد و پیکٹ ہوتا 2000 کی بات ہے. روزہ کچھ کی کوئی خاتون تھی سلام کا فاطمہ اس کی بنائی جاتی رہی. پہلے دیکھتی تھی لیکن کوئی حادثہ ہوا تو وجہ ہوئی نظر کمزور ہو گئی. پیسے اکٹھے کیے بس کتنے سال پیسے اکٹھے کیے تو حضور کے روزے میں پہنچ گئی اور جا کر کہتی ہے یا اللہ میں تیرے نبی کے دربار پر آ گئی تو نے فرمایا تھا جو بتا جہاں آ جائے حضور کے وسیلے سے مانگے تو بتا کرتا ہوں. میں تیرے نبی کے در پر آ گئی ہوں. ایک دن روتی رہی دوسرے دن روتی رہی. ایک دن اس کو ایک نا طریقہ سوچا اس نے اس طریقے سے مانگتی ہوں تو اللہ مجھے ضرور بنائی عطا فرمائے. جو عورتوں کے لیے جگہ کھولی اور آٹھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس آ کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرے حبیب کے ساتھ بڑے رشتے ہیں لیکن ایک گوڑا رشتہ یہ بھی ہے کہ تیرے حبیب کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے میرا نام بھی فاطمہ ہے. تو اس نام کا واسطہ دیتی ہوں مجھے بنائی عطا کر دے. بس یہ کہنا تھا کہ اس کی بنائی لوٹ ہے. سوشل میڈیا پہ سرچ کیجیے گا سلطان کی عورت ہے اس کو بنائی بھی دیتی ہوئی 2000 میں اخبارات بھی چھپی تھی تصویر کے ساتھ. تو ابھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی. گوگل کریں تو آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے لیکن مانگنے کا طریقہ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. ایسے اوپر سے مانگنا چاہیے. حضرت اسود ہے یہ غلام ہے یہ بھی کالے رنگ کے اتنے کالے کہ ماں نے نام بھی کالا رکھ دیا. ان کا مالک ان پہ ظلم و ستم کرتا تھا. اتنا ستاتا تھا ان کو کہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی تشریف لائے ہیں اور وہ بڑے مہربان ہیں. وہ اپنے غلاموں سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ان کو حقوق دیتے ہیں ایکوالٹی کے حقوق دیتے ہیں. انہوں نے چلا کس دن جاؤں گا حضور کے بارگاہ میں. ایک دن مالک سے چھپ کے دوڑ لگائے حضور کے پاس آ کر حضور کے سامنے بیٹھ کے اور آ کر کہتے حضور میں سودا کرنے آیا ہوں. اور سودا بھی عام نہیں ہے سودا اپنی جان کا کرنے آیا ہوں. اگر میں آپ کا ہو جاؤں آپ کی غلامی میں آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا. جب اس بندے نے یہ سوال کیا تو حضور کے ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اللہ عنہ بیٹھے ادھر حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے. تو جیسے اسے کہا حضور اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا تو سرکار نے فرمایا تجھے وہی ملے گا جو صدیق کو ملا ہے جو عمر کو جو ان کو ملا ہے وہ اسلام وہی دے گا. اس بندے نے کہا کہ پیچھے والی مارے دیکھی جائیں گی حضور پہ تو مجھے اسلام میں قبول کرنا. اگر میں غلام ہو کر سرداروں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہوں اور میرا رنگ بھی نہیں دیکھا جاتا میرا قبیلہ بھی نہیں دیکھا جاتا میرا ملک بھی نہیں دیکھا جاتا میری کوئی بھی چیز پہچان ہی نہیں دیکھی جاتی مجھے بطور انسان دیکھا جاتا ہے. اور یہاں مجھے حقوق وہی حاصل ہوں گے جو تمام صحابہ کو حاصل ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم میں جو زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کے زیادہ قرب میں ہوگا وہ اللہ کا زیادہ پیارا ہو جائے گا. وہ اللہ کا مرتبہ ہے. لیکن لا بھی قانون میں سارے تک کے وجود برابر ہے. اب وہ جب مسلمان ہو گئے تو غلام تھے ان کو بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا. لیکن جب حضور کے غلام ہوئے نا تو پھر شان بڑھ گئی. سبحان اللہ. اور شان کیسے بڑھی سب سے پہلے مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ جو تھی مزین کر کے بیٹھ گئے. ہر روز حضور اسلام بھی یہ کہتا پہلے آئیے پہلے پڑھیے جو پہلے آئے وہ سب سے بہترین جگہ جو امام کے پیچھے ہوتی اس کا حق ہے. اس کے بعد ادھر والوں کا اس کے بعد ادھر والوں کا پھر ادھر والے کا اور ادھر پھر ادھر پھر ادھر والے کا پھر دائیں اور پھر بائیں. وہ آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان والے جو جگہ تھی وہاں آ کر اپنی مسجد جو تھی بنا کر بیٹھ گئے. اور جیسی جماعت کھڑی ہوتی ہے شاہروں فرماتے بڑے ناز سے ادھر دیکھتے اور پھر ادھر دیکھتے.
ادھر بھی سردار کھڑے ہوتے ادھر بھی سردار کھڑے ہوتے, کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ کہتا تم غلاموں پیچھے ہو جاؤ, ایک جدھر ہو جاؤ. اور پھر وہ اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ اب غلامی مصطفیٰ کی چس آئی. پہلے یہودی و عیسائی کو غلام تھا, کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. اب حضور کا غلام بناؤں تو کسی کی ضرورت ہے مجھے ادھر سے ادھر کر کے دیکھا. اقبال نے سے اشارہ کیا کہ بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری جناب میں پہنچے تو سبھی سارے ایک ہوئے. ٹھیک ہے, سارے ایک ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جب اللہ کی بات میں پہنچتے ہیں تو پھر سارے بندہ نواز بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے اور بندہ بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے. یہ اللہ کی بات ایسی ہے. اب یہاں پہ نمازیں عشاء ہوتی ہے کوئی ہوتی ہے تو عالم دین ہے, ادھر کھڑے ہونے کے بعد میں ادھر آ کے بیٹھیں گے, لیکن آگے وہ کھڑا ہوگا جو حفظ قرآن کر کے کھڑا ہوگا. اور کون اس کی کوئی پوچھتا, بس یہ پوچھا جاتا حافظ ہے. بس جو قرآن کی عزت کرتا ہے قرآن اس کی عزت کرواتا ہے. آخری بات اس پہ کام کرتے ہیں مانگنے کا سلیقہ. 10 بجے ہمیں ختم کرنا ہے, وعدہ تھا میرے کے ساتھ 10 بجے ختم کر دوں گی خطاب کا. مانگنے کا سلیقہ سیکھیں. میں نے سوشل میڈیا میں بات پڑھی ہے, سچی ہے جھوٹی مجھے نہیں پتا. ایک بندہ تھا, اس کے گاؤں میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی بندہ ضرور کرتا نا, مائنر سا بھی ضرور کرتا, چھوٹا سا بھی, وہ کیا کرتے کہ اس کی ٹینڈا دیتے اور اس کو گاؤں کے 7 چکر لگواتے اور اس کو چھوڑ دیتے, ایمولیٹ کرتے, اس کو عاجز کرتے اور چھوڑ دیتے. اب اس نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ جو بندہ گناہ کرے غلطی کرے تو اس کی سزا یہی ہے, اس کے ٹینڈ کرو اور 7 چکر لگوا چھوڑ دو, وہ اس کا بھی خطا معاف ہوگا. پھر اس نے یہ تصور بنایا, بولا بالا بندہ کو عالم نہیں تھا, سادہ سادہ تھا. تو اللہ سے وہ سادگی میں دوستی کرتا تھا. تو سادگی کی جو دوستی ہوتی ہے نا بڑی مزے کی ہوتی ہے. ہم لوگ جتنے تصور بناوٹ بناتے ہیں ہم بڑے روکھے ہوتے ہیں, اچھی اپنی بات ہے, لیکن جو دل سے اللہ کو پیار کرتے ہیں وہ اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں. سادے لوگ وہ اللہ سے دل سے محبت کرتے ہیں. وہ عمرے میں چلا گیا, احرام باندھا اور مطاف کے ساتھ چکر لگا دیے, مقام ابراہیم کے ساتھ نفل پڑھ لی, صفا مروا کی صحیح کر لی, باہر آیا تو لائن نے پکڑ لی, انہیں ٹیڑھ کر دی. احرام کھولنا تھا تو ٹینٹ جب کر دی تو پھر واپس حرم میں پہنچ گیا اور کہتا ہے میرے ربا میں بڑی دور ہوں, تیرے گھر سے ہوں میں تیرے گھر سے چکر بھی لگا لے, باہر انہوں نے میری ٹینٹ بھی کر دی, میرے ربا ہون دے میرے گناہ معاف فرما دے. اس ذہن میں یہی تھا کہ اتنا کوئی ہو جائے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کی یہ پیار والی بات پسند آئی اور اللہ فرما دے کہ جا بھیا تو بھی یاد کرے گا تیرے گناہ معاف. میرے گھر کے چکر لگائے, طواف کیا اور میرے لیے ٹھنڈ کروا دی, تو بھولے بھولے انداز مانگ رہے. تو یہ دعائیں بڑی بڑی نہیں آتی, سادہ سادہ چھپ کے بیٹھ کر کے آئے. میں پہلے ربیع الاول کو, یہ پہلے ربیع الاول کو تھا, میں گیا حضور کے روضہ پاک پہ, وہاں پہ ایک بندہ کھڑا تھا مظفر گڑھ کا, وہ آنکھیں باندھ کی بوڑھا پاپا, اور ربیع الاول شریف کا وہ بلال بنا اور مدینے شریف میں کھڑے ہوئے. اللہ کیا پڑھا تھا, مدینے والا آمنا دلال لگیاں نبھا جان, اکیلا لگا کھڑو, مدینے والا آمنا دلال. یہ اطاعت میری اچھی نہیں ہے, وہ یہ لگا کھڑو. میں نے اس کی ویڈیو بنا دی اور آگے گھر دکھایا, میں نے کہا یہ دیکھیں ہم اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں, ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو, لیکن وہ چپ کر کے ایک کونے میں کھڑا تھا اور ادھر ربیع الاول کا چاند تھا سامنے سمندر کے, اور وہ حضور کی نعت پڑھ رہا تھا کہ مدینے والا آمنا دلال لگیاں نبھا جان. مطلب بات ہوتی ہے, اس نے بلا لیا اور پہلی ربیع الاول بابا پہنچ جاؤ تو سادہ سا بڑا سا اللہ بنائے, مرنے سے پہلے پہلے ہوا ہے. اور میں وہاں ترکی سے پہنچا تو ایک دم نا کچھ مریض کھڑے تھے وہاں پہ, تو میں نے جا کر کو پکڑ لی. حیران کہتے شاہ صاحب دیکھ لیتے کیسے ملاقات ہوتی ہے. کہتے ہمارے لیے یہ خواہش تھی کہ ہم کبھی یہ صاحب کے ساتھ حاضر ہو, ہم وہاں پر حاضر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اثر پر حاضر کی شان عطا فرمائے, اور ہم اس طرح سے درود و سلام پڑھیں جیسے ہم اب پڑھیں.